بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت نہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ مضمون اسلامیات، عنوان طہارت اور جسمانی صفائی۔ بچوں، میرا نام صوبیہ تسنیم ہے اور آج اس لیسن میں ہم سبق طہارت اور جسمانی صفائی کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ بچوں، آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیں۔ طہارت اور جسمانی صفائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہاں پر طہارت کی بات ہو رہی ہے۔ طہارت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں صفائی اور پاکیزگی۔ بچوں، ہمارا مذہب اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمام انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں کے متعلق قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کیا ہے، بتا دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور زندگی ہم نے کس طرح سے گزارنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ چنانچہ طہارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورہ مدثر کی آیت ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حصہ، اب دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا طہارت کی اہمیت کا کہ ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا خیال تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم بالکل مختلف ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی۔ یعنی طہارت جو ہے یعنی پاک صاف ہونا، عموماً غسل کرنے سے ہی انسان پاک صاف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم عام طور پر جو ہم عام ریگولر روٹین کا جو ہم غسل لیتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ہمارے جسم پہ کوئی ناپاکی ہے اور ہم اس ناپاکی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا عام غسل لینے سے ہم طہارت کے مفہوم میں آ جائیں گے، یعنی ہم پاک صاف ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ایک باقاعدہ ایک پراپر طریقہ بتاتا ہے اور اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں گے، اس طریقے سے ہم غسل لیں گے تو ہی ہم طہارت کے زمرے میں آئیں گے اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب تک ہم مکمل صحیح طور پر طہارت کے زمرے میں نہیں آئیں گے، پاک صاف نہیں ہوں گے، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو، غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، جو ضروری ہے، بشرط یہ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ یعنی آپ کا جسم، آپ کا لباس پاک ہے تو آپ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جسم یا لباس پہ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، پاک نہیں ہے، تو پھر وضو کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گی؟ وضو سے پہلے آپ غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔
یعنی بچوں وضو کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، وضو کرنا ہے، مکمل جو وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے ادا کرنا ہے، لیکن یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اور اگر ان میں سے ایک بھی رہ جاتی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی وضو میں چیزیں ہیں سنت اور مستحب ہیں۔ سنت کہتے ہیں وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں خود کیا کرتے تھے، اور مستحب وہ ہیں جو ان کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے۔ مسنون یعنی سنت کے مطابق وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 2، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 3، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ نمبر 4، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، یعنی پورا چہرہ اچھی طرح سے دھونا۔ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، یعنی کوہنیوں تک اپنے بازوؤں کو 3 بار دھونا۔ سر کا مسح کرنا، یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیرنا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وضو کرتے وقت ہم پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھوتے ہیں۔ اور جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی جسم کا جو بھی ہم عضو کو دھو رہے ہیں وہ ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے۔ غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں، یعنی اس کے علاوہ انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی نہانے کا کہا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ مسنون سنت۔ اسی طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنے سنت میں شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع میں نہانا بہتر اور مسنون ہے۔ اور کچھ صورتیں ایسی ہیں۔ غسل کا طریقہ، نہانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے، یعنی جسم کے جس حصے پہ ناپاکی لگی ہے آپ پہلے اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لینا بہتر ہے، یعنی پورا مکمل وضو کریں۔ بہتر ہے کہ آپ پورا وضو پہلے کر لیں، وگرنہ 3 بار اس طرح کلی کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں 3 بار جہاں تک ممکن ہو آگے تک پانی لے جائیں۔ آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے اور جسم کو اچھی طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ بہرحال مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح نہائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے۔ پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اعتدال یعنی میانہ روی کے ساتھ استعمال کریں، نہ بہت زیادہ پانی ضائع کریں اور نہ بہت کم پانی استعمال کریں کہ صحیح صفائی ہی ممکن نہ ہو۔ خواہ مخواہ پانی ضائع نہ کیا جائے۔ غسل خانے میں نہایا جائے، اور اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑا پہن کر مرد کے لیے نہانے کی اجازت ہے، البتہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ پردے میں نہائے۔ غسل کرتے وقت گنگنانے اور باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے، اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صفائی کے باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ رہتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی حاصل ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے میں لطف آتا ہے، اور اس طرح عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بچوں، آپ دیکھتے ہیں کہ غسل کرنے سے ہم فریش ہو جاتے ہیں، پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور ہمارا کاموں میں دل بھی لگتا ہے، عبادت کا بھی مزہ آتا ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ بچوں، امید ہے اس سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، شکریہ۔